جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حاضرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مسابقہ ہے اور اس میں 3 قسطیں تھیں، ایک تجوید اور قرات والوں کا، دوسرا مسابقہ خطابت ہمارے طلباء کا، اور تیسرا مسابقہ خطابت ہماری طالبات کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ویسے تو سبھی نے اچھا پڑھا ہے، اگر دیکھا جائے عمومی طور پر سبھی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، لیکن اب ہمیں اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب میں نام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے مسابقہ قرات میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شاہویز سلمہ، محمد شاہویز دادری، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام لے لیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اب آج کے ہمارے پروگرام میں مسابقہ قرات میں 2 پوزیشن حاصل کرنے والے محمد انس سلمہ، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام لے لیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اب 100 پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد وسیم جولا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اب ان کے بعد جنہوں نے تقریر میں پوزیشن حاصل کی ہے اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، میں طلبہ میں نام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد خالد بڑوتا، وہ آئیں اور اپنا انعام لے لیں۔ تقریر میں 2 پوزیشن حاصل کرنے والے محمد انس بڑوتا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اب میں طالبات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ہے صوفیہ پروین، وہ آئیں اور اپنا انعام لے لیں۔ ان کے بعد 2 پوزیشن حاصل کرنے والی ہیں تبسم پروین، اور 100 پوزیشن حاصل کرنے والی ہیں ادیبہ پروین۔ یہ تینوں بچیاں آئیں اور اپنا انعام لے لیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے محنت کی تو آج ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس لیے آپ تمام بھی محنت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بھی انعامات حاصل کریں۔ انہیں بٹھائیے انس، انہیں بٹھانے چھو۔ محمد فیضان جولا، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ محمد ریحان بڑھانا، محمد عامر جولا، محمد داؤد بٹاودہ، محمد نوازش جولا، محمد یامین جولا، محمد ارمان شاہپور، محمد طلحہ جولا، محمد علی شورم، محمد اویس بڑودہ، محمد نویس بلوا۔
فرحین پروین، ہینا پروین، عفت جہاں، سمیر بلوا، محمد عارف دھنورا، اب کچھ ہدیہ انجمن زینت القرآن کی جانب سے ہمارے آئے ہوئے مہمانان خصوصی کے لیے ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ناہید اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان محترم حضرت قاری احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اب ان کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں حضرت قاری یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ بھی تشریف لائیں۔ اب ان کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حافظ عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حاضرین، آئیے اب اپنے پروگرام کی آخری کڑی کو آپ حضرات کے روبرو کرنا چاہتا ہوں، جس کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آئیے، جن سے میری مراد ہمارے مہمان محترم، مہمان خصوصی، حکم محترم جناب مولانا و مفتی ناہید اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما کر اپنی دعا پر مجلس کا اختتام فرما دیں، اس تمہید کے ساتھ کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ موصوف مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمانان عظام، حضرت صدر صاحب، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا، صدر صاحب کا، مدرسے کی انتظامیہ کا، کہ ان حضرات نے مجھ حقیر کو کسی قدر اور کسی قابل سمجھا۔
اور شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی سعود صاحب کا، جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ پروگرام از اول تا آخر سنا، الحمدللہ تمام ہی طلباء اور طالبات نے خوب محنت کی ہے۔ تمام ہی طلباء اور طالبات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ قرات میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھا اور تقریر بھی بہت اچھی رہی۔ ابتدا ہے، ابتدا میں کچھ خامیاں اور کمیاں رہ جاتی ہیں، خاص طور سے اسٹیج پر آنے کے بعد۔ مثلا الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی یا کچھ ہچکچاہٹ رہتی ہے، لیکن اس مدرسے کے طلباء اور طالبات میں وہ کمی نہ کے برابر ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، لیکن ناظم صاحب کا حکم ہے، اس لیے تقریر سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شورش کاشمیری صاحب کی ایک کتاب ہے فن خطابت۔ تقریر و خطابت کے لیے اس سے بہترین کوئی کتاب موجود نہیں ہے مارکیٹ میں۔ اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ تقریر 3 چیزوں کا نام ہے۔ تقریر کے 3 عناصر ہیں، ان سے مل کر تقریر بنتی ہے۔ سب سے پہلے خود مقرر، جو اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتا ہے۔ دوسرا وہ مضمون اور مواد جس کو وہ پیش کر رہا ہے، اور تیسرے اس کے سامعین جس کے سامنے وہ اظہار کر رہا ہے اپنے مضمون کا۔ تو مقرر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جس مضمون پر اسے تقریر کرنی ہے، جس عنوان سے متعلق اس کو تقریر کرنی ہے، اس کا خوب اچھے سے مطالعہ کریں۔ اگر عنوان اچھا ہوگا، عنوان کا انتخاب اچھا ہوگا اور اس سے متعلق مطالعہ بھی خوب اچھے سے کیا ہوگا، تو تقریر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جب مطالعہ اچھے سے کر لیں تو پھر دوسرا کام ہوتا ہے کہ سامعین کے سامنے، حاضرین جلسہ کے سامنے بہت اچھے سے تقریر کریں۔ اور بہت اچھے سے تقریر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمت و حوصلے سے کام لیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انجمن میں تشریف لائے تو طلبہ خاموش ہو گئے۔ حضرت بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کی ہیبت بھی الگ تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی تقریر کرتے رہو۔ طلبہ کی ہمت نہیں بنی، تو اس میں حضرت نے ایک بہت کام کی بات فرمائی کہ جب تم تقریر کرو تو سوچو سب سے بڑا تو علامہ میں ہوں، اور جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب تم یہ خیال کرو گے تو پھر تمہارے لیے تقریر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا کام مطالعہ کرنا، دوسرا کام ہمت و حوصلے سے کام لینا، اور پھر اچھے سے خوب تقریر کرنا۔ ہمارے اکابرین میں بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، لیکن سب کے سب مقرر نہیں تھے۔ ان میں مقرر اور خطیب کچھ ہی تھے، لیکن جو تھے وہ بڑے کام کے تھے۔ علم سب کے پاس تھا، الہیت سب کے پاس تھی، لیکن بولنے کا طریقہ اور عمل کا سب کے پاس نہیں تھا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے کمال کے مقرر تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مجمع میں انہوں نے تقریر کر دی تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو مطالعہ اچھے سے ہو، اور پھر آپ کا جو یہ ابتدائی زمانہ ہے ابھی سے خوب مشق کی جائے، ہر پروگرام میں تقریر کی جائے، بلا ناگہ ہر جمعرات میں جو انجمن ہوتی ہے اس کے اندر خوب تقریر کی جائے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے مایہ ناز محتمم رہے ہیں اور ہمارے اکابر نے بہت بڑے اکابر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 تقریریں رٹ کر کی ہیں۔ کتاب سے پہلے تقریر رٹتے تھے، اس کے بعد تقریر کرتے تھے۔ ایسے انہوں نے تقریباً 100 تقریریں کی ہیں، اور 100 تقریریں رٹ کر کرنے کے بعد اللہ نے ان کی زبان کو ایسا کھول دیا، اس میں ایسی تاثیر رکھ دی، بس جب بھی وہ بیان کرتے تھے لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ تو بلا ناگہ ہر جمعرات میں آپ سب کے سب تقریر کریں، اور تقریر رٹ کر کریں۔ تقریر رٹنے میں روزانہ چاہے آپ آدھا گھنٹہ دیں، لیکن آدھا گھنٹہ روزانہ تقریر رٹیں، اس کے بعد ہفتہ واری پروگرام میں تقریر کریں۔ دوسری بات علم سے متعلق کرنی تھی۔ حصول علم کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نیت کا صحیح ہونا۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح ہوگی تو اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا، یعنی دل کو بالکل پاک صاف رکھنا۔ دوسرا ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنا۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ یہ خطاب صرف نبی علیہ السلام سے نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت کو تھا۔ تو طالبان علوم نبوت کے لیے تو بطور خاص ضروری ہے کہ جب پڑھنے آئے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکی اختیار کریں۔ جب ایسا کیا جائے گا تو پھر علوم کا حصول ہوگا۔ دوسری بات میں نے بتلائی کہ نیت کا خالص ہونا۔ نیت کے خالص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیت کے خالص ہونے کا مطلب ہے کہ پڑھنے والا یہ نیت کرے کہ یا الہ العالمین، جو میں یہ علوم حاصل کر رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، میرا اس کا مقصد ہے کہ میں اپنی جہالت کو دور کروں۔ پھر اس کے بعد نیت کرے کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں کی جہالت کو دور کروں گا۔ پھر نیت کرے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس پر عمل کروں گا، اور اس کے بعد نیت کرے کہ ان سب کا مقصد یا الہ العالمین آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشنودی ہے۔ یہ ہے نیت کے خالص ہونے کا مطلب۔ جب یہ نیت ہو جائے گی اور پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا جائے گا تو علم کا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر کچھ طلباء کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ طالب علم بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ درمیانی درجے کے ہوتے ہیں۔ تو جو طلباء ذہین ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے استاد کا سبق سن کر یاد کر لیتے ہیں، عبارتیں بھی انہیں بہت اچھے سے جلدی حفظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں محنت کی ضرورت نہیں اور نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر نیت نہیں ہوگی ان کی تو یقیناً انہیں جلدی یاد ہو جائے گا، لیکن وہ علم صرف اور صرف دماغ تک رہے گا، دل تک نہیں آئے گا۔ علم کی نورانیت ظاہر نہیں ہوگی، جسم کے اعضاء پر، بدن پر اس علم کا نور ظاہر نہیں ہوگا۔
دوسرا طریقہ ہے علم کو حاصل کرنے کا عبادت کے ذریعے. حدیث شریف میں آتا ہے من عمل بما علم ورثه اللہ العلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم کا وارث بناتے ہیں. تو جتنا سیکھے اس پر عمل کریں، روزانہ جو پڑھے اس پر عمل کریں. جب اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے علم عطا فرمائے گا، اور وہ علم عطا فرمائے گا جو بندہ جانتا بھی نہیں تھا، جس کا اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا. غیبی طور پر اللہ تعالیٰ ایسے علم کا نزول فرماتے ہیں. تیسرا تقوی کے ذریعے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، استاد کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور ذمہ داران بڑوں کی بے ادبی سے بچنا چاہیے. کسی بھی طرح کا گناہ ہو اس سے بچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنے جانب سے علم عطا کرے گا. تو یہ مختصراً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. ان پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے گا. اب میری خواہش تھی کہ حضرت صدر صاحب دعا کرا دیں. دعا کریں.